बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से हर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहिए, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से देखा है, तो इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार किस्म की बातें आप लोगों के साथ शेयर होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अभी साबरा की वीडियो आई है और साबरा ने आज क्वेश्चन आंसर का लोगों का रिप्लाई किया। वैसे तो वो हर वीडियो में जो भी कमेंट्स होते हैं ना उनको डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन जो अपने होते हैं खास ऐसे कमेंट्स जो अपनी ही फेक आईडी से जी अपनी ही वीडियो में करते हैं, तो उसका रिप्लाई करने के लिए इन्होंने आज की वीडियो बनाई है। मतलब कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इन्होंने खुद चुना है। तो शहजाद की शादी को लेकर किसी कुछ लोगों ने सवाल किए थे। इसके बाद मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि साबरा मैडम ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगा ली और साबरा मैडम ने भी कपड़े पहन लिए, जो कपड़े उन्होंने एक फंक्शन के लिए सिलाई करवाए थे। जो फंक्शन उनका आगे आगे होता जा रहा है, कहाँ का हकीका कहाँ का फंक्शन आप लोगों के सामने है। ये हैं झूठे लोग और हर वीडियो में इनके झूठों का ढेर लगता रहता है। साबरा ने जी जवाब दिया है कि मेरे बच्चे आए हुए थे शादी पे, समझो मैं ही उधर थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, बातें तो मेरे ज़हन में काफ़ी ज़्यादा हैं, हो सकता है कि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है। तो सबसे पहले साबरा ने ये बोला है कि हम अपनी बरादरी से कट गए। तो साबरा मैडम, बरादरी वालों ने तुम्हें नहीं कटाया, तुमने अपने करतूतों की वजह से आज अकेली बैठी हुई हो। बड़े बूढ़ों की ये कहावत थी कि घर में या बरादरी में जो जानवर हम पालते हैं ना वो भी अकेला ना हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना जब इंसान अपने सगे खून को तरसता है। लेकिन तुमने अपने करतूतों की वजह से अपने सगे रिश्तों को खो दिया। मैं यहाँ बात करना चाहूंगी नदीम भाई की। तो तुमने इस बूढ़े सांड को, नदीम भाई को छोड़कर इसको तरजीह दी, लेकिन आज अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि नदीम भाई की वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गई। मैंने सुबह भी आपको वीडियो में बताया था कि नदीम भाई जब जा रहे थे सोनिया के घर और सिकंदर भाई ने पूछा है कि नदीम कैसे हो, तो उनकी बातों का सारा जवाब वो दे रहे थे, बिल्कुल क्लियर जवाब मिल रहा था और कह रहे थे मैं जा रहा हूँ सोनिया के घर। और माशाल्लाह से नदीम भाई कितनी अच्छी आज लग रहे थे और इस साउंड से हजार गुना वो माशाल्लाह से भाई प्यारे लग रहे थे। लेकिन तुमने एक जल्दबाजी में इसको सांड को चुना। अब साबरा मैडम दिल में तो तुम पछता रही होगी कि मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे बच्चे थे, तुम्हारा घर था, मुकम्मल घर हस्ती थी तुम्हारी। अगर तुम सब्र से काम लेती, तुम उनके साथ न रहती। वो भी बहुत ही तेज औरतें हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी हैं, तुम बुरी थी, लेकिन तुम अपना एक अलग घर बनवा लेती। आज अल्लाह की करनी कि नदीम भाई ठीक हो गए, आस्था वो बंदा आस्ता आस्ता काम की तरफ भी माहिल हो जाता, मजदूरी भी वो करता और फिर तुम्हारे पास चैनल भी था, तुम अपने अर्निंग से भी अपना घर चला सकती थी। लेकिन नहीं, तुम थी इश्क की मारी, इस बंदे ने तुम्हें अपनी बातों की जाल में फंसाया सिर्फ चैनल के लिए। आज वो कह रहा है कि बरादरी वालों ने हम लोगों को खुद ही अपने तौर पे मतलब के पता नहीं मतलब प्रस्त होते हैं, मतलब पूरा हो जाए तो तुम्हारे पास क्या मतलब था उनका, या उन्होंने क्या तुम्हारे से किया था, मतलब निकाला था या मतलब पूरा हो गया कि तुमको छोड़ दिया। मुझे ये बताओ, क्या बरादरी वालों ने तुम्हें बोला था कि साबरा को तुम घर से भगा के ले जाओ या नदीम का घर बर्बाद करो, उनकी इज्जत को दिन दहाड़े तुम इस तरह भगा के चोरों की तरह लेके जाओ? क्या ये बरादरी वालों ने कहा था? आज बरादरी वाले तुम्हारे इसी वजह से दुश्मन बन गए कि उन्होंने तुम पे वीडियोस बनाई थी, लेकिन जो तुमने उनके साथ किया वो तुम बिल्कुल भी नहीं तुम्हें याद। क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने किसी के निकाह में होते हुए उसकी बीवी को घर से भगा के ले गया?
اور پھر بنا نکاح کے تم ابھی تک اس کے ساتھ رہ رہے ہو. ارے تم جاؤ کیسے؟ تمہیں تو اتنا بھی نہیں ہے، شرم تمہیں بالکل بھی نہیں ہے کہ جو باتیں تم یہاں پہ کر رہے ہو نا، ان باتوں پہ بھی ریئیکشن آئے گا. اور لوگ جو دیکھنے والے ہیں تمہاری ویڈیوز، انہوں نے پہلے ہم سے ہی کامنٹس کر دیے تمہاری ویڈیو میں کہ برادری والے تمہیں منہ نہیں لگاتے. بالکل سچی بات ہے. سگی پھوپھی ہے، سگی پھوپھی نے اس کو گاس بھی نہیں ڈالی، اور وہ ڈال بھی کیسے سکتی تھی؟ کیونکہ اگر وہ اپنی بہن کے لیے کرتی تو بات بنتی تھی، لیکن انہوں نے کیا جو اصولی کام تھا کہ کسی کی بیوی کو نکاح میں ہوتے ہوئے گھر سے بھگا کر تم لے گئے، بنا طلاق لیے. جھوٹا تم نے سارا پروپیگنڈا کیا، 2 نمبر تم نے کام کیا، بچوں سے ان کی ماں کو جدا کیا، گاؤں والوں کے سامنے ان کو منہ نکالنے کے قابل نہیں چھوڑا. آج تم باتیں کر رہے ہو کہ ہم لوگوں نے برادری والوں کو چھوڑا. برادری والے تمہیں منہ بھی نہیں لگاتے، جیسے ہوتا ہے ناپاک کوئی جانور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے گھر آیا تو ہمارے برتن پلیت کر جائے گا. بالکل ویسے ہی سانڈ اور اس بکری کو وہ اپنے گھر میں پانی پینے بھی تک نہ دیں کہ یہ ہمارے برتن پلیت کر کے جائیں گے. جیسے تم لوگوں کے کرتوت ہیں نا، گندے کرتوتوں کی وجہ سے آج صابرہ بالکل کٹ کے رہ گئی ہے. صابرہ اپنی ماں کے گھر بھی ادھر جا کے ویڈیوز نہیں بنا سکتی ہے، ادھر بھی نہیں. آج وسیم ہو گیا بائی، کیونکہ تمہاری طرح سے وسیم اور سونیا بھی نہیں گئے، آج وہ بائی ہو گیا. کل پرسوں تک وہ دشمن تھا، وہ غیر تھے، اور آج وہ بائی ہو گیا. کیونکہ جیسی تم ہو نا ویسے بالکل وہ بھی ہیں. سگا خون جو آپ لوگ ایک ہی آپ لوگ رشتے مطلب کہ ہوتے ہیں نا، کہ تمہارا چاچا وسیم کا ہو سکتا ہے تمہارا چاچا ہو، یا تمہارا باپ جو اس کا تایا ہو، تو سگے ہی ایک دادے کے آپ لوگ پوتے پوتی ہو. تو پھر آپ لوگوں کے کرتوت بھی تو سیم ملتے ہی ہیں نا، کیونکہ خون کا اثر تو ہوتا ہی ہے، تربیت کا اثر تو ہوتا ہی ہے. جیسے تم ویسے سونیا ویسے وسیم. آج تم اس کے لیے بول نہیں رہی، بتا نہیں رہی ہو، لیکن جب ویڈیو آئے گی تب لوگوں کا بھی پتہ ہی چل جائے گا کہ آگے آگے آپ لوگوں کے اور بھی مسئلے مسائل ہوں گے. اور اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آج جس سانڈ نے بات کی وہ باتیں بچے مل جائیں گے. بچے تمہیں کیسے ملیں گے؟ پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ تو ٹھیک کروا لو صابرہ میڈم. تم کہتی ہو کہ رات کو میں لائٹیں دیکھنے کے لیے باہر گئی. کس منہ سے تم لائٹنگ دیکھنے کے لیے گئی؟ کس منہ سے تم نے اس کی شادی کی خوشی میں مٹھائی اور سوری مہندی لگائی اور کپڑے پہن کر گھر میں خوشی منا رہی ہو؟ لائٹنگ دیکھنے کے لیے تم پہنچ گئی. بچوں سے سانڈ کہہ رہا تھا کہ سرسری صابرہ ملی ہے، لیکن در حقیقت صابرہ کے بچے اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. تم جتنے ان کے لیے کپڑے بھیجو، جو چیز بھیجو، لیکن بچوں کو وہ رات کبھی نہیں بھولتی جب انہوں نے ماں کے بغیر گزاری تھی. تو بچے جو ہے نا وہ تو بچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے دل ہوتے ہیں. ایک بار اگر بچے کے دل میں کسی کے نفرت پیدا ہو جائے، پھر وہ بندہ لاکھ بھی اس کے لیے اچھا بنے، لیکن بچے اس کو نہیں سمجھتے. ایسے ہی تمہارے ساتھ ہوا، کیونکہ تم ان کو روتا چھوڑ کے آئی تھی، اور اب بچے تمہیں منہ بھی نہیں لگاتے. تم جتنی اچھی بننے کی کوشش کرتی ہو، میں کپڑے دیتی ہوں، میں یہ دیتی ہوں، وہ دیتی ہوں، لیکن پھر بھی بچے تمہیں اگر ملنے والے ہوتے، تمہاری کرتے، تمہاری اتنی چیزوں کے باوجود بچے تمہیں ماں سمجھتے. تو جب مزمل کا کہہ رہی تھی کہ مزمل کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی باہر آیا ہوا تھا، کھیل رہا تھا، جب تمہیں دیکھا ہوگا مزمل نے کہ میری ماں سامنے کھڑی ہے، اگر وہ کرنے والا تمہاری ہوتا تو بھاگ کے آ جاتا، تمہارے گلے لگتا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھ لیا، میں اپنی ماں سے ملا ہوں. لیکن افسوس صابرہ کہ تمہارے آگے تمہارا کیا آ گیا، اور آگے آگے بھی مغفات عمل ہے. اور بھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. ارے کمینی عورت، یہ تو اپنی باپ کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، اپنے بہنوں کے پاس ہے، اور اس کو کس نے ان سے سب سے جدا کیا؟ بچوں سے. سب سے زیادہ قیمتی رشتہ ماں اور بچوں کا ہوتا ہے. آج جیسی بھی یہ بچی ہے، اس کی ہے، کسی کی ہے، لگتا تو نہیں کہ اس کی ہے بچی، لیکن دنیا کے سامنے اس نے یہی بولا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. آج یہ اپنی بیٹی کو اور اگر ہے تو یہ اٹھاتا ہے، لاڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ چہلے پہلے کرتا ہے. تو تمہارا دل مٹھی میں نہیں آتا ہوگا؟ کیا تمہیں بچے یاد نہیں آتے ہوں گے کہ میرے بھی بچے تھے، میں نے بھی انہیں پیدا کیا تھا، میں نے بھی انہیں دودھ پلایا تھا؟ آج کس منہ سے تم کیمرے کا فیس کرتی ہو؟ آج تو وہ اپنے ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، اس کی بہنیں آتی ہیں،
اور تم کہتی ہو کہ میری ماں صرف آتی ہے، باپ کا تم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا، بھائی کا تم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میرا بھائی بھی آیا ہے۔ اگر یہ تمہاری بیٹی ہوتی تو تمہارے میکے والے اگر راضی ہیں تو وہ آتے، لیکن اس بات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تم جھوٹ کی پوری دکان ہو، تمہاری نند اوور ایکٹنگ کی دکان ہے اور تم جھوٹ کی دکان ہو، تمہارے گھر میں تو کوئی بندہ آتا نہیں ہے، اور برادری والے پھر کہتا ہے کہ انویٹیشن اگر ہمیں ملے تو ہم پھر بھی نہ جائیں۔ کون بھیجے گا تمہیں انویٹیشن؟ انویٹیشن بھیجنے والے کرتوت تمہارے کالے کرتوتوں والے تم، جن کے گھر میں جاتے تھے ان سے اچھا بنتے تھے، اور آج ہو گیا کہ ویڈیوز بنانے کے چکروں میں تم نے اپنی ساری برادری کو چھوڑ دیا۔ لیکن جو تم نے گندے کرتوت کیے، جو تم نے ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، کیا ان لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ تم نے یہ بولا کہ ہمیں وہ کبھی بات نہیں بھول سکتی کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا بولا تھا، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے تو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے تو بدنام کر ہی دیا، منہ کسی کو باہر نکالنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور اب وہ انویٹیشن بھیجیں گے، وہ تمہیں بلاوا بھیجیں گے، وہ تمہیں لے کے جائیں گے شادی میں، وہ تمہارے گھر آئیں گے، ایک گدا تیار کریں گے، تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے، اس کے آگے تمہیں بٹھائیں گے، پیچھے تمہاری بانجی کو بٹھائیں گے، اور گاؤں گاؤں تم لوگوں کو گھماتے رہیں گے کہ دیکھو ہم عزت اور احترام سے بگوڑے دونوں کو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں۔ پوری برادری ان سے راضی ہو گئی ہے، پیچھے سے سارے ماریں گے ڈنڈے، اور جاؤ گے گرو گے اسی کھالے کے پانی میں۔ جب منہ تمہارا کالا ہوگا نا، تب تمہیں یاد آئے گی کہ دوسرے کا منہ میں نے کیسے کالا کیا۔ ارے شرم حیا تم لوگوں کو میں ہے ہی نہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم تم لوگوں میں بچی ہوتی نا تو آج اتنی سپیچ نہ کر رہے ہوتے بیٹھ کے ویڈیو کے سامنے۔ کس منہ سے تم لوگ جاؤ، کس منہ سے وہ تم لوگوں کو بلائیں کہ تم لوگوں نے بڑے اچھے کرتوتے بگوڑو؟ دبئی جب آ کے گئے تھے تب لوگوں نے یہی بولنا تھا نا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی کسی پٹھان کی بنائی ہوئی دبئی میں لے کر گیا اس بگوڑی کو، ہماری عزت کو لے کر گیا، تو پھر وہ تمہیں پھولوں کے ہار نہ، وہ جوتوں کے ہار پہناتے۔ وہ ہیں ہی ایسے لوگ، وہ لوگ بہت ہی ڈرپوک ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا نا تو تم لوگوں کو اوپر گن کے بٹھا کرنا، تو پھر وہاں سے ہی تم لوگوں کے لیے ایسے مزائل پیش کیے جاتے، سلامی میں تمہیں توپوں کی سلامی 21 توپوں کی سلامی دی جاتی، اور وہ بھی تم لوگوں کو آگے کھڑا کر کے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔